ہیلو، السلام علیکم شاہد بھائی. السلام. جی آپ گروپ میں سوال کیے. ہاں جی بولیے. سوال کیا آپ نے گروپ میں. آپ کہاں سے ہو؟ ممبئی سے ہو؟ نہیں، برہان پور ایم پی سے. برہان پور ایم پی سے ہو؟ جی جی. ہاں. سوال تو میرے آپ نے پوسٹی ایسی ماری تو اس میں سوال آئے گا ہی نا. آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کہا اہل حدیث کا گروپ ہے. اہل حدیث کا مجھے مطلب کیا ہے؟ اس میں تو اسلام جانتا ہوں. ہاں تو وہی تو اہل حدیث کا مطلب کتاب قرآن و سنت، قرآن حدیث ہوتا نا. کیا دلیل؟ آپ دلیل پیش کریں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اپنے آپ کو اہل حدیث بتایا ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اور سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. لیکن نبی قرآن کو بھی حدیث کہہ رہے ہیں. اچھا، تو اہل حدیث میں اہل حدیث اگر مجھے کوئی پوچھے گا تم کیا ہو، کیا میں مسلمان بنوں گا نا میں اہل حدیث بتاؤں گا؟ بتاؤ آپ. اہل حدیث بتانا پڑے گا آپ کو. اگر کوئی مسلمان سے پوچھے گا، مسلمان نہیں بولو. جب ہندو کو یہودی پوچھے گا تو آپ مسلمان بولیے. اور جب 72-73 فرقوں کا مسئلہ ہے، کوئی شیعہ سامنے ہو، دیوبندی بریلوی سامنے ہو، تو آپ کو اہل حدیث بولنا پڑے گا. لوگوں کو معلوم ہے. بھائی جواب تو سن لیجیے میرا، پھر بولیے گا نا آپ. جب آپ بھائی کافر اور مسلمان کی جب بات آئے، یہودی، ہندو، بدھسٹ، عیسائی سامنے آپ کی ہو تو آپ اپنے آپ کو مسلم بولیے. لیکن جب مسلمانوں میں بات چلے، دیوبندی بریلوی شیعہ قادیانی رافضی رہیں، تو آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بولیے. کیونکہ وہاں تو سب کو معلوم ہے مسلمان میں فرقے میں سے، تو آپ کو وہاں اپنی پہچان اہل حدیث بتانا ہے. اور جو وہاں نہیں بتائے گا نا تو سمجھ لو. دیوبند کا کیا؟ آپ مجھے بتاؤ دیوبند کا کیا مطلب ہے؟ دیو مطلب شیطان ہوتا ہے، بند، شیطان بند. اور دیوبندی مطلب شیطان کی عورت. تو آپ انڈین گورنمنٹ کو بولو کہ دیوبند شہر کا نام کاٹ دے، دوسرا شہر کا نام رکھ لے. آپ کے مشورے آپ دو نا، میں فضول کام نہیں کرتا نا. آپ میں سے جو سوال کر رہے ہیں نکمے کام نہیں بتا رہا. آپ کا ترجمہ دیوبند کا شیطان ہے تو انڈین گورنمنٹ کو بولو شہر کا نام چینج کرنے کے لیے. کام ہم نے بریلوی شہر کا نام ہے انڈین گورنمنٹ کو بولو. بھائی یہ کام آپ کے لیے چھوڑ دیا، آپ کریے کام. تو آپ بتا رہے کیوں؟ آپ سے ترجمہ بتا دیا. جب مجھے کوئی مسلمان پوچھے گا کہ آپ کو میں اہل حدیث بتاؤں گا، میں مسلمان بتانا پڑے گا، نہیں تو آپ کو شیعہ سمجھ لیں. آپ دلیل پیش کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اہل حدیث بتایا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 73 نہیں تھے نا. ان کے آپ میری بات سنو. 73 آئیں گے تو تب بتایا جائے گا. تو جب آئے تو صحابی نے کہا سب سے پہلے، ابو ہریرہ نے اپنے آپ کو کہ میں دنیا کا سب سے پہلے اہل حدیث ہوں. پھر ان کے بعد تبع تابعی نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا. جب آئے نا تب یہ مسئلہ پیدا ہوا. جب مسئلہ آتا ہے تب کا حل ہے نا. اب جو مسئلہ آیا نہیں، اب آپ آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اہل حدیث کب کہا بتائیے. آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو دیوبندی کب کہا بتائیے. تو بیوقوف والے سوال ہے نا. مسئلہ آیا ہی نہیں ہے، سوال پوچھنے کھڑے ہو گئے. اچھا بول لو، پھر میں بولوں گا. یہ مسئلے کا حل ہے کہ جب ایسا مسئلہ آئے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیا بولنا ہے، تو ہم مسلم تو ہیں، لیکن جب مسلمانوں میں بات آئے گی تو ہماری پہچان ہم کو اہل حدیث بتانا پڑے گی. نہیں لوگ ہم کو اہل قیاس، خارجی، رافضی سمجھ لیں گے. ہم حدیث والے ہیں، قرآن حدیث والے ہیں. ہم یہ بتانا پڑے گا نا. آپ قرآن حدیث والے ہو کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اچھا یہ تو میرا ابھی کیا مطلب ہے؟ کیا کیا آپ نے پوسٹ؟ میں نے دیکھا نہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. دیکھو میں نہ عالم ہوں، نہ میں حافظ ہوں، نہ قاری ہوں. میں ایک جنرل انسان ہوں. مجھے جو ملے گا قرآن حدیث سے میں اس کو فالو کروں گا. آپ قرآن حدیث سے جو ملے گا تو اس کو فالو کریں گے. تو قرآن سورہ نساء آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا نا، جو اللہ رسول میں فرق کرے ایسے ہی لوگ اصلی کافر ہے. آپ اللہ رسول میں فرق کرتے کہ نہیں؟ کس میں؟ اللہ رسولوں میں فرق کرتے کہ نہیں؟ کیا کیسا فرق؟ اللہ رسول کو ایک مانتے کہ الگ الگ مانتے ہیں؟ ماننا اب کیسا ہے؟ اب وہ خالق ہے، وہ اللہ کے نبی ہے. ارے بھائی وہاں تو بول رہا ہے جو فرق کرے وہ اصلی کافر ہے. تو آپ کیسے سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات سمجھنے کی آ رہی ہے نا. بات لکھی ہے، آپ سمجھ کیسے رہے؟ آپ کے پاس اصول کیا ہے سمجھنے کا؟ بتائیے مجھے، میں جاننا چاہتا ہوں اہل سنت کے اصول پہ. اچھا آپ بتائیں کیا اصول ہے. مجھے تو بھائی میں سوال کیا، مجھے سمجھ میں آ جائے گا نا. آپ کو اصول پتہ ہے کہ نہیں؟ پھر میں اصلاح کر دوں گا آپ کی. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ندیم خان ہے. کیا نام ہے؟ ندیم خان. ندیم خان. آپ عالم ہو؟ علم والا ہوں. نہیں وہ تو ماشاء اللہ علم والا تو اچھی بات ہے، لیکن آپ نے ڈگری لی ہے عالم کی؟ نہیں.
عالمی کی ڈگری نہیں لی ہے؟ نہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دیوبند ایک شہر کا نام ہے یا نہیں؟ ہے نا. دیوبند شہر کا نام ہونا آپ کو غلط لگتا ہے کیا؟ نہیں جی. ارے وہ کوئی بھی کچھ بھی نام رکھ لے, ہم کو کیا مطلب اس سے. تو آپ نے اسے ترجمہ کیسے کر دیا دیوبند کا مطلب؟ ارے بھائی جو لغت میں لکھا ہے وہ بتایا ہوں نا میں نے. اب میری بات سنا, دیوبند ایک جگہ کا نام ہے, وہاں فرعون نام ہے. اب فرعون نام کوئی اپنا رکھ لے, میں فرعونی ہوں, تو جو رکھ لے گا اس کی اصلاح کی جائے گی نا, فرعون کی تھوڑی کی جائے گی. یہ نام کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے بہترین نام ہے, تو تم اسے بہترین ناموں سے پکارو. تو سنت یہ ہے کہ آدمی اچھے نام رکھے. تو اللہ عبداللہ سب سے اچھا نام ہے, عبد الرحمان اللہ کی نظر میں سب سے اچھا نام ہے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا نام ہے, پھر ابو بکر صدیق حضرت علی یہ اچھے نام ہے, تو یہ رکھیے نا. میری بات سنو, دیوبند نام کسی نے اگر رکھا ہے تو غلط کیا نا, غلط کیا نا, غلط کیا نا. غلط کیا تو کوئی ہندو گورنمنٹ نے رکھی ہے اس کا نام. تو ارے تو ہمارا کام اصلاح کرنے کا تھا نا, آپ اس پہ کوئی جھگڑا کر رہے ہیں. غلط کیا ہم نے بتایا, اسے ثابت, اب اسے دلیل دینا ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے, ایسا کر سکتے. وہاں پہ اگر کوئی مدرسہ کھول کے وہاں تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ کیا غلط ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کبھی اپنے آپ کو جگہ کے نام سے منسوب کیے کہ میں مکی ہوں, میں مدنی ہوں. صحابی اور نبی نے اپنے آپ کو اہل سنت اہل حدیث کے نام سے منسوب کیے. مسلمان نہیں آپ مسلمان ہو, ڈائلاگ ڈیلیوری مت کریے. ابھی آپ مجھے بتائیے منسوب اچھی چیز کی طرف کرنا چاہیے کہ بری چیز کی طرف؟ ہاں تو بس یہ دیو نام کیا اچھا نام ہے کیا؟ نہیں منسوب کرنا چاہیے نا, کوئی اچھا سا نام رکھیے نا. بھائی یہ نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے نا, اہل سنت کا طریقہ نہیں تھا یہ کہ ان کی طرف منسوب کیا جائے. جو میں لوگ بتائیں گے وہ نام چینج کر دیں گے, کیا ان کے اندر کی بات ہے؟ کیا بات ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہاں کیا بول رہے ہیں آپ کیا گاڑی پہ چل رہے ہیں, کیا بائک پہ چل رہے ہیں آپ؟ ہاں آپ پہ بائک سے رک جائے پھر بات کریں. آواز کٹ رہی ہے, نماز کا بھی ٹائم ہے, نماز بات کرتا ہوں آپ سے. ہاں ہاں چلیے نماز پڑھ, نماز کے بعد ابھی میری جماعت باقی ہے.